رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, ٹھیک جا رہا سب کچھ. ہاں جی سب بڑھیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں جلدی پوچھوں گا کہ میرے کو پتہ ہے وہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, ہے نا. جی سر. اچھا جی, یہ صلاح کے اندر نا ایک وہ پریئر کے اندر پہلی 2 رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور آخری 2 رکعت میں وہ پڑھا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر 3 بار. یہی ہے. جی جی. تیسرے اور چوتھے رکعت میں, تیسرے چوتھے رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. صحیح ہوگا. اچھا جی, ایک اور بات, یہ سنی اور شیعہ میں جو حدیث کی کتابیں ہیں, سب سے پرانی کتابیں کن کے پاس ہیں؟ مطلب اچھا شیعہ کے پاس ہے. جی, آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کتاب سلیم اس سے پرانا کتاب صرف قرآن ہے, اس سے زیادہ پرانا کتاب صرف قرآن ہے. ہاں جی, کتاب سلیم سے پرانا. صحیح ہو گیا. اچھا جی. اچھا, ایک وہ میرے فرینڈ نے بتایا کہ چلو جو افطار ہے نا وہ مغرب اور عشاء کی نماز اگر پڑھ کے کرے نا تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اس سے کہیں یہ والی سنت یہ ہے بھائی, سنت یہ ہے, دیکھو وہ سنت یہ ہے نماز پڑھنے کی. انسان بہتر ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد افطار کرے, مگر اگر کہ وہ بہت بھوکا ہے, اگر وہ انسان بہت بھوکا ہے, اس کو بھوک لگا ہے اور اس کے ذہن میں آ رہا ہے بار بار کہ میں کھانا کھا لوں, تو بہتر یہ ہے کہ وہ افطار کرے. یا یہ کہ کچھ لوگ اگر منتظر ہیں, بچے انتظار کر رہے ہیں اور بیوی انتظار کر رہی ہے, یا مہمان ہے, گھر میں مہمان ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہے کہ پہلے انسان افطار کرے, پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھے. اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر آدمی مثلا گھر میں مہمان آئے یا بچے بیوی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں, اور آپ ادھر نمازوں پہ لگے کہ آدھا گھنٹہ نماز ختم نہیں ہو رہا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی انتظار کر رہا ہے یا خود انسان اگر خود پریشان ہے, بعض دفعہ انسان کو زیادہ بھوک یا پیاس لگتا ہے نا, تو دل یہی کرتا ہے کہ میں پہلے کھانا کھا لوں, تو اس صورت میں پہلے کھانا کھانا چاہیے. جی ہاں. صحیح. اچھا جی, ایک نا کوشچن آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا, پر آپ نے مطلب آنسر دینے کی کوشش کری ہے, مطلب آپ نے دیا بھی ہے اچھی طرح سے, بٹ میں تھوڑا نا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس آنسر میں کہ جو فرائیڈے کی پریئر ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں جی. یہ فرائیڈے کی جو پریئر ہے وہ کہہ رہی تھی, کسی نے بولا کہ امام مہدی آ کے مطلب ان کو پتہ نہیں قتل کریں گے جو پڑھتے ہیں, ایسا کچھ کوئی ایسی بات ہے؟ مطلب دیکھیں وہ میں نے وہ تو روایت تو نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کریں گے. وہ نماز جمعہ میں یہ ہے, میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں اس کا, وہ اس طرح نہیں کہ قتل کریں گے. دیکھیں وہ جو غاصب ہیں وہ الگ بات ہے, جنہوں نے مقام امامت مقام خلافت کو جمع کیا ہے وہ الگ بات ہے, وہ ان کی بات ہو رہی ہے. نماز جمعہ کے متعلق دیکھیں یہ ہے کہ میں اب اس کے متعلق میں آئندہ جا کر اسپیچ دے دوں گا تفصیل سے, تو اس میں جو روایات ہیں, میں فریقین کی روایت ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, فریقین کے نہیں, یعنی دونوں طرف کے جو جائز ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے, تو وہ میں پڑھ لوں گا آپ کی خدمت میں. ابھی اسی 2 ہفتوں میں وہ اسپیچ دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اس میں کوئی تفصیل ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, وہ کیونکہ نماز عید آ رہا ہے, اس کے مطلب میں بتا دوں گا آپ کو. تو قتل کی بات نہیں ہو رہی, وہ غاصبین کی بات ہو رہی, جو لوگ غاصب ہیں, یعنی انہوں نے حق امامت غصب کیا ہے اور ان کو امام علیہ السلام جہنم پہنچائیں گے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی وجہ سے قتل کرے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا جو کوشچن ہے وہ اس رنگ کے متعلق ہے. میں نے آپ کو دیکھ کے یہ ڈالی ہے رنگ, میں نے آپ کے ہاتھ میں بھی دیکھی ہے. اچھا اس کی جو امپورٹنس ہے آپ بتاؤ گے, اس کی امپورٹنس سنا تو ہے. جی میں بھی کتاب لے آتا ہوں, 1 منٹ کتاب لکھتا ہوں. اچھا دیکھیں یہ الفروع من الکافیہ, یہاں پہ رنگز کے لیے بہت سارے چیپٹرز ہیں, سٹونز کے لیے. کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 6 ہے. یہ باب الخواتیم ہے, جو
اللہ آپ کو بھلا کرے، جو وہ ہے رنگز کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی. قلت کان له فص قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگوٹھی کی وہ اس میں کوئی پتھر نہیں تھا، وہ صرف چاندی کی تھی. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ باب العقیق ہے، عقیق کے متعلق. بھائی قال امام رضا علیہ السلام العقیق ينفي، نعم العقیق ينفي الفقر ولبس العقیق ينفي النفاق. عقیق جو ہے فقر کو، پاورٹی کو انسان سے دور کرتا ہے، غربت کو، اور اس سے انسان نفاق انسان سے دور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنے پاس عقیق نہیں تھا پیغمبر کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیق نہیں تھا انگوٹھی میں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ عقیق پہنا کرو. فرماتے ہیں تختموا بالعقیق فإنه مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق پہنا کرو، یہ ایک مبارک پتھر ہے. ومن تختم بالعقیق یوشک ان یقضى له بالحسنى، اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کا عاقبت جو ہے انشاءاللہ اس کا عاقبت اس کو ملے گا. اچھا، اس کا عاقبت بولتے ہیں کہ ہیپی towards the end of life, blessed death. موت جو ہے اس کا ایمان پہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا شکا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه قطع علیہ طریق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنا؟ عقیق اگر تم پہنتے نا تو یہ انسان کو حفظ کر دیتا ہے بری چیزوں سے، اچھا بلاؤں سے دور کرتا ہے. پھر ایک باب ہے یاقوت اور زمرد کا، ختموا بالیواقیت فإنها تنفی الفقر. یاقوت بھی پہننا چاہیے، اس طرح کی ریڈ جو روبی ہے نا، روبی یاقوت پہننی چاہیے کیونکہ وہ فقر کو انسان سے دور کر دیتا ہے. اچھا، باب الفیروزج، فیروزہ جو ہے بلو رنگ کا جو اس طرح کا نا فیروزہ، اس میں ہے من تختم بالفیروزج لم یفتقر کفو، جو فیروزے کا انگوٹھا پہنا نا اس کا ہاتھ کبھی غریب نہیں بنتا، فقیر نہیں بنتا، اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے، نقشول اللہ الملک، اللہ بادشاہ، ان کے نقش فیروزے میں نقش لکھا تھا اللہ بادشاہ ہے. فأدمت النظر الیہ قال ما تدیم النظر الیہ، ان میں بہت گھورتا رہا، دیکھتا رہا ان کے انگوٹھی کی طرف. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں اتنا گھور رہے ہو، کیوں اتنا دیکھ رہے ہو؟ فقلت بلغنی انه كان لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم فصه فیروزج نقش اللہ الملک. میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی ایک فیروزے کی انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، اس میں بھی لکھا تھا اللہ الملک، اس میں تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس کو تم پہچانتے ہو اس انگوٹھی کو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا. قال هذا هو. امام حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا یہ میرے جد، میرے دادا امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. اس کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ. فرمایا کہ هذا حجر اهداه جبرائیل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ووهبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامیر المؤمنین علیہ السلام. یہ جبرائیل لے کے آئے تھے اس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بھائی علی علیہ السلام کو دیا تھا. پھر پوچھا کہ اس کے نام جانتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروزج. هذا بالفارسیہ ما اسمه بالعربیہ؟ قلت لا قال اسمه الظفر. فیروزے کو فیروز کہتے ہیں نا، مجھے فیروزی ملی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الظفر. ظفر بولتے ہیں وکٹری کو. اچھا، تو یہ انگوٹھیوں کی جو ہے احادیث کچھ میں نے آپ کو دکھا دی. اوکے بھائی صاحب، اس کو ڈال کے سو سکتے ہیں؟ مطلب سونے میں بالکل سو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اچھا، واش روم وغیرہ جیسے بندہ جاتا ہے کوئی نہیں، مشکل نہیں ہے. بس اس میں اگر اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو پھر
اس میں اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب وضو نہیں ہے نا، اور اوپر نہیں پہننا چاہیے. صحیح اگر اللہ کا نام نہیں لکھا تو واش روم وغیرہ بالکل جا سکتے. صحیح صحیح. اچھا جی استنجا کے وقت نکال دینا چاہیے. جب واش روم میں انسان استنجا کر لیتا ہے بائیں ہاتھ سے، تو اس کو انگوٹھی اس وقت نکال دینا چاہیے. ہاں جی صحیح. اچھا جی شیعہ میں جو دیکھو صحابہ کو مطلب مجھے تو پتا ہے کہ کن کن کو ہم نہیں صحیح سمجھتے، پر جو صحیح سمجھتے ہیں ان کے میں نے نام لکھے ہیں 7 اور 8 ہیں. اگر میں بولوں اسکرین پہ آپ کنفرم کر دیں گے کہ یہ صحیح ہیں؟ بسم اللہ. اچھا جی سلمان المحمدی ہے، پتہ نہیں سلمان فارسی شاید ان کو بولا جاتا ہے. ایک ابو ذر الغفاری ہو گئے، ایک مقداد ابن اسوال، عمار ابن یاسر، حذیمہ ابن ثابت، حذیف الیمان، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید الخدری. یہ صحیح ہے نا صاحب؟ ان کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے صحیح. اوکے ارمندر بھائی ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلام. تھینک یو.